بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اچھی بات کے ساتھ، زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، بس ہم جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستے سمجھ میں آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ زندگی ایک سفر ہے، اللہ سے اللہ تک کا۔ آپ کے ساتھ جہیز کی جو ٹاپکس ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں، اور اب ہم آپ کو ایک تھوڑا سا ایک خلاصہ آپ کو بتائیں گے جہیز کی تباہ کاریاں۔ جہیز کی تباہ کاریوں میں دیکھیں آج کل بڑا ناک میں دم کر رکھا ہے ان چیزوں نے۔ حریصاً فرمائشوں کا ایک ایسا چکر چل رہا ہے کہ جب کوئی بھی مذہب اور کوئی بھی قانون جائز اور معقول قرار نہیں دے سکتا، صرف نکاح سے پہلے، نکاح کے وقت ہی نہیں بلکہ نکاح کے بعد بھی شیطانی مطالبات جو ہیں ان کا ایک چکر شروع ہو جاتا ہے، اور وہ چکر ایسا چلتا ہے کہ بس وہ پھر جب تک ہزاروں عورتیں اسی جہیز کی منحوس دیوتا کی بھینٹ چڑھتی رہتی ہیں۔ پھر معاشرے میں خوفناک آگ میں جل رہا ہے، پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ ایسے معاشرے میں غریب لڑکیاں کیا کر سکتی ہیں، سوائے اس کے کہ اپنی گردن میں پھندا ڈال لیں، خودکشی کر لیں، زہر کھا لیں یا ٹرین کے نیچے آ کے مر جائیں۔ تو دیکھیں عورت کی حق تلفی آج کا یہ غلط رواج پڑا ہے۔ بڑا عجیب سا رواج ہے کہ لوگ ایک طرف تو بیوی کا مہر بھی ادا نہیں کرتے اور ان سے ان کا شرعی حق ہے وہ تو ادا نہیں کرتے، اور دوسری طرف الٹا ان سے غیر شرعی مطالبہ یعنی جہیز کی رقم کا مطالبہ کرتے ہیں۔ شریعت اور قانون سے بھی زیادہ بڑا درجہ اس کو دے چکے ہیں اور اس کی حد درجہ پابندی کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ صریحاً عورت کی حق تلفی ہے۔ اس کے بھیانک اثرات سے آج خاندان ٹوٹ رہے ہیں اور معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، اور واقعی میں حقیقت میں یہ سب کچھ دیکھنے میں آتا ہے تو ہمارے نظروں کے سامنے ہے یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور بعض امیر لوگوں کے لیے دیکھیں یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ خودکشی شریعت کی روح سے حرام ہے، مگر اس فعل حرام پر اکسانے والا ظالم اور حریص معاشرہ ہے۔ یہ معاشرہ ہی ہم ایسی بچیوں کو اکساتا ہے جو انسانیت کے قتل عام پر تلا ہوا ہے، اور اس میں کم عقلی، کم علمی اور شرعی کسی بھی حیثیت سے آپ غور فرمائیے، جہیز کی رسم آپ کو انتہائی قبیح، مذموم اور بھیانک معلوم ہوگی۔ اس سے اجتناب بہت ضروری ہے، خاص کر اسلام کے نام لیواؤں کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ انسانیت کے نجات دہندہ ہے، لہٰذا جن لوگوں کا ضمیر ابھی مرا نہیں ہے، وہ مردہ نہیں ہوا ہے، وہ ذرا سوچیں کہ دین اور اخلاقی کی تقاضوں کو فراموش کر کے اپنے ضمیر کی آواز کو دبا کر کدھر جا رہے ہیں۔ ان کا قبلہ اور کعبہ کدھر ہے؟ انہیں دین اور اخلاقی ملک و ملت کا مفاد زیادہ عزیز ہے یا چند سکے جنہیں جھنکار کر وہ اپنے دین اور ایمان کے ضمیر پر ان کا سودا کرتے ہیں؟ مجھے تو یقین نہیں آتا کہ جس کے دل میں خوف خدا کسی درجے موجود ہو اور جس کے قلب میں دین ایمان کا شائبہ بھی پایا جاتا ہو، وہ اتنی آسانی سے کے ساتھ بھرے بازار میں خود کو فروخت کرنے بلکہ نیلام میں اپنی بولی لگانے کے لیے کیسے تیار ہو سکتا ہے۔ فرمائشی جہیز آج معاشرے کا ایک رشتہ ہوا ناسور بن چکا ہے، اور اس کو جتنا جلدی ہو سکے ختم کر دینا چاہیے، اور ان فضول خرچیاں یکلخ ختم کرنے کے یہ جو راستے ہیں، سیدھے سادے طریقے سے نکاح کریں، مجلس سے منعقد کرنی چاہیے۔ فضول خرچی کرنے والے کی شریعت کی نظر میں شیطان کے بھائی ہیں۔ مال و دولت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے، اور اگر آپ اسے بے جا خرچ کریں گے اور بے جا اسراف کریں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ کو آپ اپنے آپ سے ناراض کریں گے، اور پھر مناتے رہیے گا آپ۔ جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے نا تو پھر آپ کی زندگی، آپ کی صحت، آپ کے رزق، آپ کے مال دولت سے، آپ کے گھروں سے، آپ کے ہر کام سے وہ برکت بھی چھین لیتا ہے۔ آج مالداروں کے نام پر نمود و نمائشی مظاہروں کا غریبوں نے جینا ایسا دوبر کیا ہوا ہے کہ وہ بیچارے بس کیا ہی کریں، اور لہٰذا فضول خرچی اور نمائش کی چیزوں پر پابندی لگانا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے بہت اسٹرکٹلی ہماری گورنمنٹ کو بھی، لوگوں کو بھی، سب کو ایسے قانون بنانے چاہیے کہ ان چیزوں پہ کوئی بھی آواز ایسی جہیز کے نام پہ نہ نکالے کہ یہ ایک لعنت ہے۔ اب نوجوانوں کی بھی تو ذمہ داری ہے، اس میں کیا ان کی ذمہ داری ہے؟ بھئی ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ آگے بڑھے، وہ بتائے ماشاءاللہ پڑھا لکھا ہے، بہت اچھا ٹیلنٹڈ ہمارا نوجوان طبقہ ہے جس میں بہت اچھے بچے بچیاں شامل ہیں، اور اگر مسلمان نوجوان ہیں تو انہوں نے دیکھیں علماء کی سرپرستی میں ہر محلے گاؤں میں جا کر وہ کوئی ایسی
फाउंडेशन बना सकते हैं, एक ऐसी कमेटी बना सकते हैं जिसमें गरीब लड़कियों का भला हो सके और उनको इन चीज़ों से निजात मिल सके, जो जहेज़ की रकम ना हो, और उनके लिए इस तरह की मदद की जाए जो उनके वालिदैन पर बार ना पड़े और उनके कंधों से ये काम बहुत आसान और हल्के तरीके से उतर जाए। तो ऐसा होता है कि देखें, लड़कियां बहुत सारे घरों में बैठी बूढ़ी हो रही हैं जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, सिर्फ जहेज़ के नाम पर। बहुत अच्छी प्यारी शक्ल सूरत की हैं, लेकिन जहेज़ के नाम पर उनसे शादियां नहीं की जाती कि ये तो कुछ लेकर ही नहीं आएंगी, तो शक्ल सूरत का हम क्या करेंगे। तो देखें, सूरत तो क्या अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है, बहुत खूबसूरत है, और सीरत सबसे बड़ा दर्जा रखती है, सूरत से भी ज़्यादा। देखें, सीरत अच्छी होनी चाहिए जो उम्र भर आपके काम आने वाली है। तो उन चीज़ों पे फोकस किया करें जो ज़िंदगी भर आपके साथ रहने वाली है, वो चीज़ों पे फोकस ना करें जो चीज़ें, हर चीज़ फ़ानी है, जो ख़त्म हो जाएगी। आपका इखलाक, आपका किरदार, आपकी सीरत मरते दम तक आपके साथ रहेगी। तो इस कदम का एक इस्लाही इक़दाम न सिर्फ अल्लाह और रसूल की खुशनुदी का बाइस होगा, बल्कि एक अच्छे और मिसाली माशरे की तश्कील नौ की राह में मुआविन भी और मददगार भी साबित होगा। और इस मैदान में नौजवान जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तो देखें, इस तरह की कोई तहरीक कामयाब नहीं हो सकती, और उनको आगे बढ़ना होगा। जो बाअसर नौजवानों को आगे आना चाहिए। खुदा करे कि ये चंद सतरें हमदर्द दाना मिल्लत के दिलों पर असर करें और वो इस बुरी लानत के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें। तो उम्मीद है आज का ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा सा समझ आ गया होगा, और बहुत अच्छा टॉपिक है। देखिए, अपने इल्म में इजाफा करें और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इल्म हर उम्र में हासिल किया जा सकता है, कभी किसी की कही भी एक अच्छी बात आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। तो हमेशा अच्छी बात कीजिए, अच्छी बात कहिए और अच्छी बात को आगे बढ़ाइए। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, अपना बहुत सा ख्याल कीजिएगा। आने वाली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जब तक साइमा खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।